رشتے کا انتخاب، رشتہ دینا، پیغام نکاح، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی کیا سنتیں ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں کم سے کم ہمارے علم میں تو آ جائیں۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر سنت کے مطابق شادی کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا۔ کسی نوجوان کو کہہ دو، میرے پاس ایک نوجوان آیا، بہرحال نوجوانوں کی بے حیائی کے کیا حالات بتاؤں، عجیب عجیب حالات ہیں۔ بہرحال توبہ کی اس نے، اور اس کے بعد کہنے لگا حضرت میری چند دنوں میں شادی کی۔ میں نے کہا بیٹا سنت کے مطابق کر لینا۔ جی مجھے بالکل سنت کے مطابق کریں گے، بتائیے۔ تو میں نے بتایا بھی سنت کے مطابق شادی میں مکس گیدرنگ نہیں ہوتی، اس کے اندر تصویر نہیں ہوتی، گانا نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، اور اس کو چند باتیں جب بتائیں کہنے لگا میری ناک کٹ جائے گی اگر میں نے سنت کے مطابق شادی کر لی۔ یہ وہ امتی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اگر اپنے محبوب نبی کے طریقے پہ شادی کر لی تو میری عزت ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا علم ہونا یہ بہت ضروری۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے تو اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ اب کہیں پیغام دیا جاتا ہے، ایک لڑکی کا پیغام آیا ہوا ہے، اس کے بارے میں سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے پیغام پر کوئی پیغام نہ دے، ہاں مگر یہ کہ پیغام دینے والا چھوڑ دے، ارادہ ترک کر دے تو پھر ہو سکتا ہے۔ ایک بچی کا پیغام آ گیا کسی جگہ سے اور کسی اور کو پتہ لگ گیا جی اس کا تو رشتہ کہیں سے آیا ہے، اس کے بعد یہ رشتہ نہیں دے سکتا، اس کو انتظار کرنا چاہیے۔ اگر وہ رشتہ طے کر لیں تو الحمدللہ برکت کی دعا کرے، اور اگر وہ رشتہ نہ کرے، منع ہو جائے، اس کے بعد یہ اپنا رشتہ دے سکتا ہے۔ خاندانوں میں کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں رشتہ دینا ہے دینا ہے دینا ہے، کہیں اور سے اچانک آ جاتا ہے، پھر بیچ میں فوراً پڑ جاتے ہیں۔ تو اس بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی علماء نے لکھی کہ اگر لڑکی والوں نے رشتہ قبول کر لیا، بات طے ہو گئی، اس کے بعد اگر کسی نے رشتہ بھیجا تو اب اس کا رشتہ بھیجنا حرام کہلائے گا، شریعت کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یہ تو رشتہ دینے کے بارے میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات۔ اب رشتہ دیکھا کیا جائے، رشتے میں دیکھا کیا جائے؟ مال دیکھا جائے، جمال دیکھا جائے، حسب نسب دیکھا جائے، جائیداد دیکھی جائے، کیا دیکھا جائے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کو سمجھیے۔ حضرت حاتم مزنی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کا رشتہ آ جائے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہو۔ اگر تمہاری بیٹی کے لیے تمہیں ایسے شخص کا رشتہ آ جائے جس کی دینداری اخلاق تم کو پسند ہو، پھر تم رشتہ منظور کرو اور نکاح کر لو۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اگر اس کے اندر کچھ کمی ہو، جیسے مال نہیں ہے یا حسب نسب کے اندر کچھ کمی ہے، اس قسم کا کوئی معاملہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جب ایسا رشتہ آ جائے کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی اور خوش ہو تو اس سے نکاح کر لو۔ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو دینداری، روزے کی پابندی، نماز کی پابندی، ان چیزوں کو دیکھنا نبی علیہ السلام نے بتایا۔ ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شادی عزت کی بنیاد پر کی کہ میں یہاں شادی کروں گا میرا نام بڑھ جائے گا، میری عزت بڑھ جائے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرما دیا کہ اس کی عزت نہیں بڑھے گی بلکہ وہ ذلیل ہوگا۔ اور دوسری بات اسی حدیث میں فرمائی کہ جس نے شادی مال کی بنیاد پر کی تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس کے فقر میں اضافہ ہوگا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جس نے حسب نسب کی بنیاد پر شادی کی اس کی بھی ذلت میں ہی اضافہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس نے شادی اس لیے کی کہ نگاہوں کی حفاظت رہ سکے، میں پاک دامن رہ سکوں اور رشتہ داریاں جڑیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شادی کے اندر اللہ مرد کو بھی برکت دے گا، عورت کو بھی برکت دے گا۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتائیں۔ چند جگہ سے نبی علیہ السلام